دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک جاسوس نے آ کر خبر دی کہ سلطان معظم، میں فلسطین سے واپس آ رہا تھا کہ میرا گزر ایک جنگل کے پاس سے ہوا تو میں بڑا حیران ہوا کہ اس جنگل کے پاس ایک چھوٹا سا قبیلہ آباد ہے۔ سفر کی وجہ سے میں تھک چکا تھا اور مجھے پیاس لگی ہوئی تھی۔ میرے پاس پانی ختم ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس قبیلے میں جا کر پانی پیا جائے۔ جب میں اس قبیلے کے اندر گیا تو ایک بزرگ نے مجھے پانی پلایا تو پانی کا ذائقہ کافی بدل چکا تھا۔ میں نے بزرگ سے پوچھا، بابا جی کیا بات ہے، اس پانی کا ذائقہ اتنا خراب کیوں ہے؟ تو اس نے کہا، بیٹا ہمارے قبیلے کا سردار جتنا بھی پیسہ تھا ہمارے قبیلے کو آباد کرنے کے لیے خرچ کر چکا ہے۔ اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ ہمارے لیے پانی کا بندوبست کر سکے۔ اس لیے جب بارش آتی ہے تو ہم اسی بارش کے پانی کو جمع کر لیتے ہیں اور اسی کو کئی مہینوں اور ہفتوں تک استعمال کرتے ہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کا سردار سلطان سے مدد کیوں نہیں مانگتا؟ تو اس بزرگ نے کہا، بیٹا ہمارے سلطان صلاح الدین ایوبی پہلے ہی بہت سے دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور ہم اس ایک چھوٹے سے کام کے لیے اپنے سلطان کو پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سن کر میں نے خاموشی سے پانی کا برتن رکھ دیا اور بزرگ کو خدا حافظ کہتے ہوئے گھوڑے پر چل پڑا۔ سلطان معظم، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان قبیلے والوں کے لیے پانی کا بندوبست کریں۔ سلطان نے علی بن سفیان کو بلایا اور حکم دیا کہ جاؤ اور فلاں قبیلے والوں کو کنواں کھدوا کر دو۔ علی بن سفیان چند سپاہیوں کے ساتھ اس قبیلے میں پہنچ گئے اور مزدوروں کو کنواں کھدوانے میں لگا دیا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک ہفتے کے اندر کنواں مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جب صبح قبیلے والے اس کنویں سے پانی بھرنے گئے تو وہ کنواں بالکل خشک ہو چکا تھا۔ قبیلے والے بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر ان میں سے دو آدمیوں نے مشورہ کیا کہ شاید پانی بہت گہرا ہو چکا ہے، اسی وجہ سے کنواں خشک ہو گیا ہے۔ اب جب اس بات کی خبر علی بن سفیان کو ہوئی تو علی بن سفیان دوبارہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچے اور اس کنویں کی مزید کھدوائی کرائی تاکہ کنواں مزید گہرا ہو جائے اور پانی اوپر آ جائے۔ پانی نکلنے کے بعد علی بن سفیان وہاں سے واپس آ گئے تو جب قبیلے والے دوسرے دن وہاں کنویں سے پانی بھرنے گئے تو کنواں پھر سے خشک ہو چکا تھا۔ ایسا 2-3 مرتبہ ہوا تو علی بن سفیان بڑے حیران اور پریشان ہوئے کہ آخر اس کنویں کے پیچھے کیا راز چھپا ہے۔ پانی اتنا بھی گہرا نہیں، لیکن یہ کنواں بار بار خشک کیوں ہو جاتا ہے؟ ہم ہر بار اس کی مزید کھدائی کراتے ہیں لیکن ہر بار یہ خشک ہو جاتا ہے۔ علی بن سفیان نے اس بات کا ذکر سلطان صلاح الدین ایوبی سے کیا تو سلطان نے کہا، یہ بات تو مجھے بھی ہضم نہیں ہو رہی کہ 3-4 بار کھدائی کرنے کے باوجود کنواں پھر بھی خشک ہو جاتا ہے۔ سلطان نے علی بن سفیان کو کہا کہ جاؤ اور اس کنویں سے 10 میل کی دوری پر ایک اور کنواں کھدواؤ۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے ایسا ہی کیا اور چند دنوں میں دوسرا کنواں تیار ہو گیا، لیکن اب حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ کنواں گہرائی میں پہلے والے کنویں سے کم تھا، لیکن وہ خشک نہ ہوا۔ جب اس بات کی خبر سلطان کو ہوئی تو سلطان نے کہا کہ اس کنویں کے پیچھے بہت بڑا راز ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اس کنویں کے پاس پہنچے اور اپنے گھوڑے سے اترے، نیام سے تلوار نکالی اور اس کنویں کے نیچے اتر گئے۔ تھوڑی دیر جانچ پڑتال کرنے کے بعد اچانک سلطان کی نظر کنویں کے ایک کونے پر پڑی جہاں سے ایک چھوٹا سا سوراخ دکھائی دے رہا تھا، اور معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس کنویں کے قریب ایک سپاہی کی قبر موجود تھی جو چند سال پہلے جنگ کے دوران شہید ہو چکا تھا، اور جنگ کی وجہ سے مسلمانوں نے اس کو وہیں پر دفن کر دیا تھا۔
اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تسلی کرنے کے لیے کہ اس کی قبر میں پانی نہ چلا گیا ہو، اس کی قبر کو دوبارہ کھدوایا۔ جب اس سپاہی کی لاش کو قبر سے باہر نکالا گیا تو اس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ نوجوان سو رہا ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ اس قبیلے کو آباد ہوئے وہاں 30 سال ہو گئے تھے اور ابھی تک انہوں نے کوئی بھی سپاہی وہاں دفن نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شہید سپاہی 30 سال سے بھی پہلے وہاں دفن کیا گیا تھا، لیکن اس کے چہرے سے اتنا نور ٹپک رہا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ سو رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے شاہی قبرستان میں اس کی قبر کھدوائی اور اس کو بڑے اعزاز سے دوبارہ دفن کیا گیا، اور اس کنویں کو بھی بند کروا دیا گیا اور اس کی پہلی والی قبر کو بھی بند کر دیا گیا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی اسی وقت آ کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہا، اے میرے مالک، تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو اپنے شہیدوں کے خون کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، بے شک تیری ذات بہت بڑی ہے، بے شک تو بہت بڑا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب اپنے منہ بولے چچا سلطان نور الدین زنگی کے بعد سلطان بنے تو آپ نے سلطنت کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ مصر سے لے کر شام تک، حلب سے لے کر موصل تک، اور اس کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کا حلیہ بھی تبدیل کر دیا تھا۔ سلطان نے اپنے دور خلافت کے دوران بہت ساری مساجد تعمیر کی اور بہت سارے غریب خانے بنوائے جن میں غریبوں کو مفت کھانا کھلایا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ کبھی بھی سلطان کو کوئی خبر ملتی کہ کوئی غریب بھوکا سو گیا ہے تو جب تک سلطان اسے کھانا نہ کھلواتے سلطان کو چین نہیں آتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نجم الدین ایوب کے بیٹے تھے۔ نجم الدین ایوب ایک بہادر اور دلیر انسان تھے۔ ان کا اللہ پر بے حد اور پختہ یقین تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک ایسی اولاد سے نوازے جو آنے والے وقت میں غریبوں کی تقدیر ہی بدل دے۔ گورنر نجم الدین ایوب کافی عمر تک شادی سے انکار کرتے رہے۔ ایک دن ان کے بھائی اسد الدین نے ان سے کہا، بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ نجم الدین نے جواب دیا، میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ اسد الدین نے کہا، میں آپ کے لیے رشتہ مانگوں؟ نجم الدین نے کہا، کس کا؟ اسد الدین نے کہا، ملک شاہ بنت سلطان بن مالک شاہ سلجوقی کی بیٹی کا، یا وزیر الملک کی بیٹی کا۔ نجم الدین نے کہا، وہ میرے لائق نہیں۔ اسد الدین حیرانگی سے بولے، پھر کون تمہارے لائق ہے؟ نجم الدین نے جواب دیا، مجھے ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور اسی سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے، جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے لے۔ اسد الدین کو نجم الدین کی بات پسند نہ آئی اور انہوں نے کہا، ایسی عورت تمہیں کہاں ملے گی؟ نجم الدین نے کہا، نیت میں خلوص ہو تو اللہ تعالیٰ نصیب میں لکھ دے گا۔ ایک دن نجم الدین مسجد میں تقرید کے ایک شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی اندر آئی اور پردے کے پیچھے سے ہی شیخ کو آواز دی۔ شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کی۔ نجم الدین سنتے رہے کہ شیخ لڑکی سے کیا بات کر رہے ہیں۔ شیخ نے اس لڑکی سے کہا، تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں مسترد کر دیا جس کو میں نے بھیجا تھا؟ لڑکی بڑے ادب سے بولی، اے شیخ، وہ لڑکا واقعی خوبصورت اور رتبے والا تھا مگر میرے لائق نہیں تھا۔ شیخ نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی بولی، شیخ، مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے ایک ایسا بیٹا دے جو شہسوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے لے۔
قبلہ اول بیت المقدس کو کہتے ہیں، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت سے 90 سال قبل صلیبیوں نے قبضہ کر کے مسلمانوں سے چھین لیا تھا۔ نجم الدین حیران رہ گئے، کیونکہ جو وہ سوچتے تھے وہ لڑکی بھی وہی سوچتی تھی۔ نجم الدین، جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے ٹھکرائے تھے، شیخ سے کہا اس لڑکی سے میری شادی کروا دیں۔ شیخ نے بولا یہ محلے کی سب سے فقیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ نجم الدین نے کہا میں یہی چاہتا ہوں۔ نجم الدین اس فقیر متقی لڑکی سے شادی کر کے اسے گھر لے آئے اور اس سے وہ شہسوار پیدا ہوا جسے دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، جس نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر کے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔